السلام علیکم دوستو، آپ دیکھ رہے ہیں سلام بنگلور۔ کرناٹکا علماء فاؤنڈیشن کے زیر اہتمام منعقدہ ایک اہم مشاورتی اجلاس تحفظ ختم نبوت کے عنوان سے منعقد ہوا۔ اس اجلاس میں ریاست کرناٹک کی جمعیت علماء ہند کے صدر مولانا عبدالرحیم رشیدی، بنگلورو کے صدر مولانا صلاح الدین صاحب اور جنرل سیکریٹری امین صاحب مہمان خصوصی رہے۔ اس کے علاوہ دیگر معزز علماء کرام اور ساتھ ہی ساتھ ممتاز وکلاء بھی اپنی حاضری درج کرائی۔ اس اجلاس کے دوران ختم نبوت کے تحفظ اور اس کے تقاضوں پر تفصیلی گفتگو ہوئی، جبکہ موجودہ حالات کے تناظر میں ضروری حکمت عملی مرتب کرنے پر بھی زور دیا۔ کرناٹکا علماء فاؤنڈیشن کے زیر اہتمام مشاورتی اجلاس اپنی کامیاب تکمیل کو پہنچا۔ اجلاس کے دوران اہم موضوعات پر تفصیلی تبادلہ خیال کیا گیا اور آخر میں مولانا عبدالرحیم رشیدی کی پرخلوص دعاؤں کے ساتھ اس بابرکت پروگرام کا اختتام عمل میں آیا۔ میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے کرناٹکا علماء فاؤنڈیشن کے صدر اور ان کے ساتھیوں نے اس اجلاس کی تفصیلات بیان کی اور تحفظ ختم نبوت کے سلسلے میں اپنے عزم کا اظہار کیا۔ آج کے جو پروگرام کا مقصد کیا ہے، کس طرح تحریک چلی؟ جی، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وبہ نستعین، اما بعد۔ یہ آج ہمارا مشاورتی اجلاس تھا جس کا موضوع تحفظ ختم نبوت و تعاقب فرقہ باطلہ تھا۔ بہت مخصوص اور منتخب لوگوں کو اس کے اندر دعوت دی گئی تھی، جو اس کام کا طریقہ جانتے ہیں یا جو اس کام کے اندر جذبہ رکھتے ہیں، جیسے حضرات علماء کرام جو ہمارے سروں کا تاج ہیں، الحمدللہ وہ مدعو تھے، اور پھر نوجوان افراد تھے جو ماشاءاللہ اس سلسلے میں کام کرنے کا جذبہ رکھتے ہیں۔ اس کے علاوہ کچھ تنظیمیں بھی الحمدللہ اس کے اندر مدعو کی گئی تھیں، جس میں سر فہرست جمعیت علماء کرناٹک تھی۔ الحمدللہ حضرت مولانا عبدالرحیم صاحب رشیدی صدر جمعیت علماء کرناٹک، جناب الحاج محب اللہ امین صاحب جنرل سیکریٹری جمعیت علماء کرناٹک، اور جناب مولانا صلاح الدین صاحب قاسمی صدر جمعیت علماء کرناٹک کے علاوہ جمعیت ہی سے وابستگان کی ایک اچھی تعداد بھی یہاں پر موجود تھی، اور پھر مجلس تحفظ ختم نبوت الیاس نگر کے بھی ذمہ داران یہاں پر موجود تھے، اور بھی 2-3 تنظیمیں الحمدللہ یہاں پر موجود تھیں۔ اور اہم بات یہ کہ آج کی اس مجلس میں ہم نے ایڈوکیٹس کی بھی ایک 5-6 افراد کی ٹیم کو الحمدللہ دعوت دی تھی، اس لیے کہ بات یہ ہے ہم دینی طور پر جو کام کرنا ہے ہم لوگ کر رہے ہیں۔ ہمارے علماء کرام اپنے بیانات کے ذریعے سے، مکاتب میں تعلیم کے ذریعے سے، مدارس میں تعلیم کے ذریعے سے، اسی طرح گشتوں کے ذریعے سے، درس عقائد کے ذریعے سے کام جتنا ہونا ہے الحمدللہ اپنی استطاعت کے بقدر ہم لوگ کر رہے ہیں، مگر اس کے باوجود بھی ان لوگوں کے حوصلے، باطل طاقتوں کے حوصلے اس لیے بلند ہیں کہ جو ہے یہ شرافت کی اور انسانیت کی زبان سمجھنے والے نہیں ہیں لوگ۔ ان کا سوچنے کا طریقہ یہ ہے کہ تمہیں کفر کے فتوے لگانا ہے لگاؤ، مرتد ہونے کے فتوے لگانا ہے لگاؤ، لیکن ہم وہی کریں گے جو ہمیں اچھا لگ رہا ہے۔ مثال کے طور پر جیسے ابھی گزشتہ ہفتے ہی الیاس نگر میں 2 شکیلیوں کو وہاں کی مجلس نے الحمدللہ پکڑا تھا اور کامیاب ہوئے تھے۔ ہماری الحمدللہ فاؤنڈیشن بھی، کرناٹکا علماء فاؤنڈیشن بھی وہاں پہنچی، بات چیت ہوئی ان شکیلیوں سے جو پکڑے گئے تھے، ان سے سوالات ہوئے۔ وہ لوگ جو ہے شرافت کی زبان، انسانیت کی زبان، نصیحت کی زبان جو ہے سمجھنے کے لائق ہی نہیں ہے، سمجھنا چاہتے ہی نہیں، الٹا وہ ہم سے مناظرہ کرنے کے لیے، بات چیت کرنے کے لیے تیار ہیں۔ اس قدر جری ہیں وہ اپنے باطل عقیدے پر، اس قدر مصر ہیں، کمپرومائز، سمجھوتا کرنے کے لیے تیار نہیں ہے وہ لوگ، کسی طرح کا سمجھوتا۔ الٹا جو ہے وہ دلائل دینا چاہتے ہیں کہ قرآن میں یہ لکھا ہوا ہے، فلاں سورہ میں، حدیث میں یہ ہے، بخاری میں یہ ہے، ابن ماجہ میں یہ ہے۔ حالانکہ جو ہے جاہل مطلق جب ان لوگوں نے کہا کہ فلاں حدیث ابن ماجہ میں گئی، اپنا نظریہ ثابت کرنے کے لیے، جو اس خبیث کو، شکیل بن حنیف کو یہ لوگ مہدی مسیح مان رہے ہیں، عیسیٰ مان رہے ہیں، یہ ثابت کرنے کے لیے دلیل کے طور پر وہ ابن ماجہ اور بخاری کی روایتیں پیش کر رہے ہیں۔
زبانی طور پر کہہ رہے ہیں کہ بخاری میں یہ لکھا ہے، ابن ماجہ میں یہ ہے، سورہ یاسین میں یہ ہے۔ جب قرآن منگا لیا گیا اور ان کے کہنے پر جو ہے بخاری شریف منگا لی گئی، کہا گیا کہ دکھاؤ کہاں ہے بخاری تمہارے سامنے، اب بتاؤ بخاری میں حدیث ہیں، قرآن تمہارے سامنے، قرآن میں اٹھا کر کے آیتیں دکھاؤ، تو جو ہے نہ قرآن کا قاف معلوم ہے نہ بخاری کا با معلوم ہے، بلکہ بخاری دیکھ کر کے الٹا جو ہے بخار تیز ہو گئی ان لوگوں کی۔ بہرحال اس کے بعد جو ہے دیکھا گیا کہ جب یہ انسانیت کی زبان سمجھنے کے لائق نہیں ہیں تو فی الفور ایڈوکیٹ سے جو ہے قانونی رائے اور رہنمائی لے کر کے وہاں کمار سامی پولیس اسٹیشن میں الحمدللہ وہاں کی مجلس تحفظ ختم نبوت جمعیت علماء کرناٹک نے الحمدللہ ہم لوگ بھی وہاں پر پیش رہے کرناٹکا علماء فاؤنڈیشن کی طرف سے، باضابطہ وہاں پر جو ہے کمپلینٹ کی گئی، FIR درج ہوا۔ اس موقع پر الحمدللہ حلقہ الیاس نگر کے نوجوانوں نے اور ہمارے دینی اور ایمانی غیرت مند اور غیور فرزندان توحید نے ماشاءاللہ جس جذبے کا مظاہرہ کیا اور ایک بڑی تعداد میں اسٹیشن پہنچے، وہ واقعی الحمدللہ منظر قابل دید تھا، اس کی کتنی بھی تعریف کی جائے کم ہے۔ اور اس موقع پر جو ہے دوسری بات یہ بھی کہنا چاہتا ہوں، جب سے ہم لوگوں نے اپنے ٹوٹے پھوٹے انداز میں تحفظ ختم نبوت کے سلسلے میں کام شروع کیا ہے، ہماری کیا اوقات ہے، اللہ تعالیٰ کا لاکھ لاکھ احسان ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سے کام لے رہا ہے، ورنہ اللہ ہمارا محتاج نہیں ہے، ہم اللہ تعالیٰ کے دین کے اور اس کی خدمت کے محتاج ہیں۔ اپنی ٹوٹی پھوٹی جو بھی ہماری خدمتیں ہیں ختم نبوت کے سلسلے میں الحمدللہ وہ جب ایک مختصر موبائلی رپورٹ کی شکل میں جب دارالعلوم دیوبند کی کل ہند مجلس تحفظ ختم نبوت میں ہم نے یہاں سے ارسال کی، تو اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ وہاں کے لیٹر ہیڈ پر دارالعلوم دیوبند کے کل ہند مجلس تحفظ ختم نبوت کے لیٹر ہیڈ پر الحمدللہ حوصلہ افزا کلمات فاؤنڈیشن کے لیے آئے، ہمارے ساتھیوں کے لیے آئے، اور ماشاءاللہ دعائیں تھیں اس کے اندر، اور ماشاءاللہ مفید مشورے تھے، تحریر آئی باضابطہ۔ وہ تحریر ہمارے لیے جو ہے ایک بہت بڑی سند کا اور بہت بڑے سعادت کا جو ہے ہمارے لیے وہ درجہ رکھتی ہے۔ انشاءاللہ ہم لوگ کام کر رہے ہیں اور آخری سانس تک اس مقصد کے لیے ہم لوگ کام کرتے رہیں گے انشاءاللہ۔ تو ہم نے یہی سوچا کہ اس سلسلے میں قانون کا سہارا کیوں نہ لیا جائے، اس لیے کہ قانون میں بہت ساری ایسی شقیں ہوں گی، ایسے ایکٹس وغیرہ ہوں گے جس کی بنیاد پر ایسے خبیثوں کو اور ایسے درندوں کو پکڑا جا سکتا ہے اور ان کو اس گھنونے کام سے اور اتنی باطل تحریکات کی تبلیغ سے جو ہے انہیں روکا جا سکتا ہے۔ یہ سوچ کر ہم نے وکلاء کو بھی بلانا ضروری سمجھا۔ الحمدللہ ایک اچھی ٹیم ایڈوکیٹس کی آئی تھی، میں اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں، ہم سب لوگ یہاں پر موجود تھے، علماء کرام، بڑے بہترین مشورے کہ ہم ان فتنوں کی روک تھام کے لیے کیا کر سکتے ہیں۔ الحمدللہ اس کے لیے مختلف شہر کے مختلف علاقوں سے چنندہ علماء کرام جو آئے تھے، ماشاءاللہ کوئی وہاں سے اٹھ کر کے رائے دے رہے ہیں، کوئی وہاں سے اٹھ کر کے رائے دے رہے ہیں، ایڈوکیٹس حضرات جو ہے وہ قانون کی باریکیاں بتا رہے ہیں۔ الحمدللہ سب چیزوں کو قلم بند بھی کیا گیا ہے، اس کو ہم ایک تفصیلی رپورٹ میں بھی فاؤنڈیشن سے انشاءاللہ اس کو شائع بھی کریں گے۔ تو آج کی نشست اور آج کی جو ہماری مشاورتی میٹنگ تھی، کنسلٹیٹیو میٹنگ، اس کا یہی مقصد تھا کہ صرف دینی طریقے پر نہیں، وہ تو ہو ہی رہا ہے، لیکن قانونی طریقے کو بھی اپناتے ہوئے ان کا جو ہے تعاقب کیا جائے تاکہ یہ لوگ جڑ سے ختم ہو جائے، یا کم سے کم ان کی تحریک جو ہے اتنی پھیکی پڑ جائے کہ ان کا رہنا نہ رہنا دونوں برابر ہو جائے، اس لیے کہ ہزاروں لوگ برباد ہو رہے ہیں، اپنا دین، اپنا ایمان، اپنا عقیدہ۔ ایک کمبخت وہاں سے بہار سے اٹھ کر کے جو ہے وہ اورنگ آباد آیا، اب وہ دعویٰ کر رہا ہے کہ میں ہی مہدی ہوں اور میں ہی عیسیٰ علیہ السلام ہوں، نعوذ باللہ، اور پھر اس کے ماننے والے ہزاروں کی تعداد میں اس کے فالوورز ہیں۔ بہت ان کی ایک منظم تحریک ہے، یہودیوں کی سازش ہے، میں تو کہتا ہوں یہودیوں کے ایجنٹ ہیں لوگ، ان کے پیچھے جو ہے بہت زیادہ فنڈنگ وغیرہ بھی ہوتی ہے۔ میں گزارش کرتا ہوں آپ لوگوں کے چینل کے تھرو سے حکومت کو بھی اس میں سنجیدگی سے نوٹس لینا چاہیے۔ پہلے قادیانت پر ایک محنت ہوئی تھی، جی کارروائی ہوئی مولانا، جی کیا تھی مولانا؟ ہاں، قادیانیت نہیں، وہ گوہر شاہیت پر جو ہے ابھی کچھ دن پہلے ہم نے کمپلینٹ کی تھی۔ ہبلی میں ایک کیس لڑا تھا۔ ہاں، ہبلی میں الحمدللہ جمعیت علماء کے اکابرین کو اللہ تعالیٰ ان کی روحوں کو جزائے خیر عطا فرمائے، اللہ انہیں جو ہے خوش رکھے، اللہ ان کی قبروں پر کروڑوں رحمت نازل فرمائے۔ باضابطہ ہبلی میں جو ہے
ایک وہی قادیانیت کے مسئلے کو جو ہے کورٹ میں چیلنج کیا گیا تھا. باضابطہ وہاں پر جو ہے ایک لمبی کارروائی، قانونی کارروائی چلی. بالآخر وہاں کے کورٹ سے ججمنٹ آیا کہ یہ لوگ جو ہے غیر مسلم ہیں. الحمدللہ اس طرح اسی طرح کا یہ فتنہ ہے کہ مولانا؟ جی یہ اسی طرح کا فتنہ ہے. ان سے بھی بدترین لوگ ہیں. خاص طور سے گوہر شاہیت کے بارے میں نے آپ حضرات کو اس سے پہلے بھی کسی موقع سے بتایا تھا. جب یہاں بسم اللہ نگر میں رہنے والے ایک شخص کے خلاف ہم نے کمپلینٹ کی تھی، ان لوگوں کے عقائد میں سے بتایا تھا، ریاض احمد الگوہر کے نام سے، جو خبیث پاکستان سے اٹھا. یہ سب تحریکیں وہیں سے اٹھ رہی ہیں. بہت علمی لوگ بھی ہیں، لیکن ایسے بھی لوگ ہیں. تو وہاں سے اٹھا اور اٹھ کر کے اس نے بھی مہدی ہونے کا دعویٰ کیا. اس کے تو عجیب و غریب عقائد، وہ تو اپنے بارے میں اور اس کے متبعین کا یہ تصور ہے اس کے بارے میں کہ اس کی شکل جو ہے چاند میں جو ہے نظر آتی ہے. نعوذ باللہ اس کی شکل جو ہے حجر اسود کے اندر نظر آتی ہے. یہ لوگ جو ہے اس کو رب الارباب، رب نہیں رب کا بھی رب مانتے ہیں. اب ایسے عقیدے یہ سب ایک ہی ہیں. قادیانی ہو، گوہر شاہی ہو، اسی طرح جو ہے یہ شکیلی ہو، یہ جتنے بھی باطل فرقے ہیں جو صاف صریح انکار کرتے ہیں متواتر احادیث کا، جو اپنے بارے میں مسیح یا مہدی ہونے کے دعوے دار ہیں، یہ سب لوگ جو ہے سمجھیے ایک ہی حمام کے لوگ ہیں. بس ان کا ہم لوگوں نے تہیہ کیا ہوا ہے. بلکہ اگر مبالغہ نہ سمجھا جائے تو ہم یہ کہنا چاہیں گے کہ الحمدللہ کرناٹکا علماء فاؤنڈیشن کے نوجوانوں نے الحمدللہ ثم الحمدللہ سر پر کفن باندھا ہے کہ انشاءاللہ ان کا تعاقب ہم لوگ کریں گے، چھوڑیں گے نہیں انشاءاللہ ان لوگ، انشاءاللہ ثم انشاءاللہ. اکثر نوجوان اس فرقے میں مبتلا ہو رہے ہیں. نوجوانوں کے لیے نوجوانوں میں پہنچنے کے لیے کس طرح کی پہل ہوگی کرناٹکا علماء فاؤنڈیشن کی جانب سے؟ جی یہ اس سلسلے میں آج جو مشاورتی اجلاس ہوا، اس میں 80-90% ہم نے جو ہے حضرات علماء کرام کو مدعو کیا تھا. وہی جو ہے ترجیحی بنیاد پر بلائے گئے تھے. اس میں کچھ نوجوان جذبہ رکھنے والے بھی تھے. اب پہلی بات تو آپ کے سوال کے جواب پر آنے سے پہلے میں یہ کہنا چاہتا ہوں، انشاءاللہ اس طرح کے مشاورتی جلسے انشاءاللہ ثم انشاءاللہ ہم لوگ جو ہے پورے شہر میں کریں گے انشاءاللہ. صرف شہر میں نہیں، شہر کے باہر پوری ریاست میں بھی کریں گے انشاءاللہ. اور باضابطہ اس کی یونٹیں قائم ہوں گی. اور علماء کرام کو متحرک اور ایک اس پلیٹ فارم پر جمع کر دینے کے بعد اور کرتے کرتے ہی انشاءاللہ نوجوانوں کے اندر بھی عام جلسوں کی شکل میں، سوشل میڈیا کے ذریعے سے، پرنٹ میڈیا کے ذریعے سے، الیکٹرانک میڈیا کے ذریعے سے انشاءاللہ ہم پہنچیں گے. میں آپ کے ذریعے سے یہ بات بھی آپ کے ویور، سبسکرائبرز اور ہمارے دیکھنے والوں کو بھی بتانا چاہتا ہوں کہ الحمدللہ ہمارا کرناٹکا علماء فاؤنڈیشن کا آفیشیل یوٹیوب چینل بھی الحمدللہ تیار ہو گیا ہے. عنقریب جو ہے وہ لانچ بھی ہوگا. اس پر بھی شہر کے انشاءاللہ علماء کرام کے بیانات اس عنوان پر باطل فرقے ہیں، باطل فتنے ہیں، کس طرح نوجوانوں کی جو ہے ذہن سازی کی جائے، چھوٹے چھوٹے کلپس بنائیں گے، اس کو پھیلائیں گے. آپ حضرات بھی اس میں ہمارا ساتھ دیں انشاءاللہ. اور اسی سلسلے میں ایک بات یہ بھی کہنا چاہتا ہوں، ابھی تاریخ تو طے نہیں ہے، لیکن انشاءاللہ جلدی ہی اللہ نے چاہا تو تاریخ کا اعلان بھی کیا جائے گا. اسی سلسلے میں ختم نبوت اور باطل فرقوں کے تعاقب کے سلسلے میں شہر کے اندر جو ہے ایک عظیم الشان انشاءاللہ اجلاس عام بھی منعقد ہونے جا رہا ہے. آپ حضرات اس موقع پر بھی آپ ہمارا ساتھ دیں گے انشاءاللہ. جی مولانا، آج جو اجلاس بلایا گیا تھا کرناٹکا علماء فاؤنڈیشن کی جانب سے، تو اس اجلاس کا مقصد کیا تھا؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وبہ نستعین، اما بعد. مختصراً آج جو ہم خدام کرناٹکا علماء فاؤنڈیشن کی جانب سے سلگتے ہوئے مسائل کے اندر بالخصوص وہ مسئلہ جو شان رسالت صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت اور آپ کی شخصیت اور قرآن کریم کی جو قطع نسعی، جو بالکل ٹھوس اللہ کی جو آیات ہیں اس کے خلاف، اور اسی طرح قرب قیامت سے پہلے حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور حضرت مہدی علیہ السلام کا جو نزول کا مسئلہ ہے، ان تمام مسائل کو لے کر آج ختم نبوت کے تعلق سے یہ اجلاس منعقد کی گئی تھی، جس کے اندر بالخصوص
जमीयत उलमा कर्नाटक को मदऊ किया गया, उनको बुलाया गया, और इसी तरह और भी तंजीमें और माशाअल्लाह कई सारे मसाजिद के अइम्मा और उलमा हज़रात और इसी तरह शहर के काबिल वकला हज़रात तमाम एक साथ जमा हुए बैठे। माशाअल्लाह ऐसे लग रहा था कि जैसे रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात अक़दस और शरीयत के मसले की एक भरपूर हिफाजत और उसके ज़िम्न में जो फ़िरक़े बातिला या शख्सियात आ रही हैं उनका सद्देबाब करने के लिए, उनके ख़ातिमे के लिए गोया कि एकजुट होकर बैठने का आज का जो है मिशन था हमारा। माशाअल्लाह इसमें कई सारी बातें आई। रखा ही इस उन्वान पर कि मुशावरती इजलास, कि आज कोई तकरीर, कोई वाज़ो नसीहत नहीं, बल्कि हर कोई आलिम, वकला और जो भी हमारे साथी आए थे वो अपनी राय पेश करे कि ये फितना शकीलियत है या हज़रत ईसा मसीह अलैहिस्सलातु वस्सलाम की आमद, या कोई जो है मैं ही मेहदी हूँ, कोई मैं ही ईसा हूँ, या ख़त्म नबूवत का दावा कर रहा है। ये जितने भी दज्जाली ख़बीस लोग हैं, या बल्कि इनको दुनिया में ही कहा जाए, अगर अल्लाह इनके ख़ातिमे तक अगर अल्लाह इनको इहदिनस सिरातल मुस्तक़ीम पर ना चलाए तो बहैसियत दुनिया ही में जहन्नमी लोग कहा जाए इनको, जो नस्लों को, क़बीलों को, सादा जहन लोगों को जो है ईमान से हटाकर कुफ्रिस्तान की तरफ वो लोग जो है राहज़न कर रहे हैं, गामज़न कर रहे हैं। तो इसके ताल्लुक़ से आज हम सब कर्नाटका उलमा फाउंडेशन की जानिब से, मैं बहैसियत जनरल सेक्रेटरी और हमारे सदर मोहतरम और इसी तरह हम सब खुद्दाम कर्नाटका उलमा फाउंडेशन इस बात को लेकर आज जमा हुए बैठे। अल्हम्दुलिल्लाह बड़ी ही कामयाबी के साथ ये इजलास इख्तिताम पज़ीर हुआ। उसमें कई सारे मसाइल आए, सबकी राय आए। इंशाअल्लाह उन रायों को जो है पेश किया जाएगा बहैसियत तहरीर के अंदर, और फिर इसको लेकर आगे हमें, जैसा कि अभी एक साथी ने कहा कि ये उलमा के अंदर ये आपकी मजलिस हो गई, इसको आवाम तक कैसे उसको बढ़ाया जाएगा, आवाम तक कैसे इसको ये किया जाएगा। वही मशवरे थे कि एक बहुत बड़ा फितना है, साजिशें हैं, तो इसके ताल्लुक़ से सबके मशवरे लेंगे, उलमा के भी, आवाम के भी, फिर काम करने के अंदर जो है आसानी भी होगी। तो इसमें कुछ बातें उस वक्त बैठकर मेरे भी जहन में आई थी कि जैसा कि उलमा के बयानात सोशल मीडिया पर होना, और इसी तरह इन फितनों की पहचान को उम्मत तक पहुंचाना कि ये फितने कैसे आ रहे हैं, आप इससे आगाह रहो करके, और इसी तरह जुमा के बयानात के साथ साथ हर इलाके में इसके ताल्लुक़ से बयानात का मुनाकिद करना, रखना। महलों के अंदर जैसे सीरत के माशाअल्लाह जलसे होते हैं, इस्लाह मुआशरा के होते हैं, इस तरह शहर के अंदर हर महीना या अलग अलग इलाक़ों के अंदर उलमा को इस पर काम कराना। और इसी तरह एक अहम बात आई थी कि तमाम मसालिक के उलमा को एक प्लेटफार्म पर करके इस मसले को जो है इसका ख़ात्मा करने की कोशिश करना। और इसी तरह हम लोग तो शहर में हैं, माशाअल्लाह हर चीज़ का इल्म और हर चीज़ की चीज़ बहुत आसानी के साथ यहाँ पर पहुँचती है, रसाई होती है। ख़ास तौर से क़रियों के अंदर जो जहाँ पर मसाजिद का निज़ाम रहते हुए कोई मस्जिद को जाता नहीं, या इमाम है सिर्फ मुअज्जिन साहब है नमाज़ पढ़ ले रहे हैं, सब अपने गांव क़रियों के अंदर मसरूफ़ है, ऐसे आदमी को आप कुछ भी बोलेंगे वो कबूल करने के लिए तैयार हो जाते हैं। तो ऐसे क़रियों के अंदर माशाअल्लाह हमारी जमातें, तबलीग जमातें बड़ी मेहनत करती हैं। इस मौजू को भी बहैसियत ख़ास उन्वान डालकर इस तरीक़े से इंशाअल्लाह उसके ऊपर भी क़रियों के अंदर भी जो है लोगों की जहन को जो है साफ़ किया जाए और ऐसे लोगों से बचाने की कोशिश की जाए गांव देहात वग़ैरह में। और ऐसे ही अक्सर वो तबका जो सिर्फ मुसलमान हैं, मसाजिद, मकातिब, उलमा से बिल्कुल दूर हैं, इल्म से दूर हैं, ऐसे बहुत सारे लोग, बहुत सारे बच्चे शहर के अंदर हैं, रह रहे हैं। तो उनको कैसे जो है इस चीज़ से ख़ात्मा उसका किया जाए, तो इन लोगों तक भी जो है इसका मैसेज हम जो है आम किया जाए, और इस बात को भी मजबूत किया जाए कि उलमा का एक बहुत बड़ा तबका जब तक ये हज़रत मेहदी अलैहिस्सलाम, ईसा अलैहिस्सलाम का ज़ुहूर और इसका जो ऐलान किया जाए, उनको कैसे रोका जाए। यानी जब तक किसी भी ज़माने के अंदर एक उलमा का बहुत बड़ा तबका किसी चीज़ के ऊपर मुत्तफ़िक़ नहीं होगा,
اس وقت تک عوام چوں و چرا نہ کرے، شریعت کے کسی بھی معاملے کے اندر مداخلت نہ کرے۔ قیامت کا مسئلہ ہو یا قیامت سے پہلے عیسیٰ علیہ السلام کا مسئلہ ہو، حضرت مہدی کا ہو، جو بھی ہو، علماء کی ایک بہت بڑی جماعت جو الحمدللہ زمین کے اندر جیسے پہاڑ اللہ نے کیل کے طور پر گاڑے گئے ہیں کہ زمین ہل نہیں سکتی، ایسے ہی علماء کی جماعت جو ہے قیامت تک کے لیے جو ہے پوری دنیا کے اندر اس طرح بیٹھی ہوئی کہ کوئی جو ہے باطل ان کو آ کر ایک عام آدمی کو جو ہے اس کو ہیک نہ کیا جائے، اس کے ذہن کو ختم نہ کیا جائے۔ تو ایسے جب تک کوئی بہت بڑا طبقہ علماء کا کسی مسئلے کے اوپر یہ بات سچ ہے یا حق ہے، اس وقت تک عوام جو ہے ان لوگوں کے چال میں یا چنگل میں آ کے بغیر مشوروں کے نہ پھنسیں۔ انشاءاللہ اس کے اوپر بھی کام کیا جائے۔ اور سوشل میڈیا پر علماء کا ایک بہت بڑا طبقہ اسٹوڈنٹس کو لے کر، عام لوگوں کو لے کر وہ چھوٹی چھوٹی کلپس ڈالے کہ بھئی اس طرح کا فتنہ آ رہا ہے، ہم اس کو روکنا ہے، یا حضور صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہیں، آپ کے بعد کوئی نبی نہیں آتے، قیامت سے پہلے حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور مہدی علیہ السلام کا جو آنے کا جو دستور ہے اس کو پیش کیا جائے۔ جیسے کچھ چٹکلے یا کچھ سانگس یا کوئی ایسی چیزیں جو انسان فوراً دیکھنے کے اوپر اب کا ماحول ہے، ان چیزوں کو وہ زیادہ کیا جائے کہ یوٹیوب پر چل رہا ہے فوراً یہ کوئی پیش کر رہا ہے، بات چل رہی ہے اس کا ایک دم پرچار فوراً آ رہا ہے۔ ایسا لوگوں کو دیکھتے 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 ان کے دلوں پہ یہ بات راسخ ہو جائے کہ یہ بھی کوئی اہم چیز ہے، اس کو سنا جائے کر کے۔ اور اسی طرح مستقل طلبہ ہو، ہم لوگ ہو، جیسے ہوٹلوں پر یا کہیں اور جو ہے ہمارے مجالس لگتے ہیں، ان مجالس کے اندر ان فتنوں کے تعلق سے تذکرہ کیا جائے اور اس کو روکنے کے لیے کام کیا جائے۔ اور خاص طور سے جو وکلاء آئے تھے، ہمارا ان سے وعدہ یہی تھا کہ آپ لوگ ہمارا مکمل علماء کا تعاون کریں تاکہ ہم لوگ جو ہے حکومت تک رسائی کے اندر آسانی ہو۔ تمام امور ہیں انشاءاللہ اس کو تحریری شکل میں بھی انشاءاللہ پیش کیا جائے گا۔ اور اس اجلاس کے بعد انشاءاللہ کرناٹکا علماء فاؤنڈیشن جلد ہی ایک بڑے پلیٹ فارم پر انشاءاللہ اس تعلق سے ہم لوگ پیش ہوں گے اور عوام تک جو ہے کھل کر جو ہے اس کی انشاءاللہ رسائی کریں گے، چونکہ صرف مشاورتی اجلاس تھا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جیسا کہ معلوم ہے کہ الحمدللہ آج کرناٹکا علماء فاؤنڈیشن کے زیر اہتمام ایک راؤنڈ ٹیبل میٹنگ رکھی گئی تھی اور عنوان تھا تحفظ ختم نبوت اور تعاقب فرقہ باطلہ۔ دیکھنے میں آ رہا ہے اور پھر اللہ کے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی پیشین گوئیاں ہیں کہ قرب قیامت بہت سارے نت نئے فتنے رونما ہوں گے۔ آج امت اس سے دوچار ہے اور انہی میں سے فرقہ قادیانیت ہے، شکیلیت ہے، گوہر شاہیت ہے، بہت سارے لوگ جو باطل فرقے ہیں، جو نفس و شیطان کی راہ پر چل رہے ہیں، بھولے بھالے مسلمانوں کو وہ بھڑکا رہے ہیں اور دین سے دور کر رہے ہیں ان کے غلط عقائد اور نظریات کی بنیاد پر۔ بہرحال جس علاقے میں ہم رہتے ہیں شہر بنگلور میں، اور شہر بنگلور کے اکثر علاقوں میں ایسے لوگ کام کر رہے ہیں، اپنے اس فرقہ باطلہ جو ان کا غلط مذہب ہے اس کی وہ تبلیغ کر رہے ہیں، اور بہت سارے لوگوں کو پکڑا بھی گیا ہے اور ان کے اوپر قانونی کارروائی بھی کی گئی ہے، اور بہت سارے نوجوان جو نمازی ہیں، قرآن و سنت پر عمل کرنے والے ہیں اور مسجد آنا جانا ان کا ہے، لیکن ایسے بھولے والے مسلمان کچھ ان لوگوں کی باتوں میں آ کر اپنے ایمان، اپنے عقائد کو خراب کر رہے ہیں۔ اس لیے یہ فکر ہوئی اور پھر بیٹھ کر مشورہ ہوا اور الحمدللہ ایک نظام بنایا گیا، اور پھر الحمدللہ جو بہت ساری اور تنظیمیں ہیں الحمدللہ جو متحرک ہیں، فعال ہیں، جو ان مسائل میں آگے بڑھ چڑھ کر حصہ لیتی ہیں، کہ ان لوگوں کو مدعو کیا گیا۔ الحمدللہ جمعیت علماء کرناٹک کے جو اہم ذمہ داران ہیں، صدر صاحب ہیں اور نائب صدر ہیں، سیکریٹری وغیرہ ہیں، اور بھی دوسرے جو تنظیمیں الحمدللہ نوجوانوں کی جو تنظیمیں ہیں جو ان کاموں میں آگے ہیں، ان لوگوں کو الحمدللہ مدعو کیا گیا، اور پھر ایک بیٹھک بٹھائی گئی، ایک اجلاس رکھا گیا۔ ایک کوئی تقریری جلسہ ایسا نہیں تھا بلکہ تبادلہ خیال تھا، ایک منصوبہ بندی تھی کہ کس طرح سے ان لوگوں کو، ان غداروں کو، ان گمراہ لوگوں کو امت سے ان کے تعلق کو ختم کرے، ان سے بچائیں۔
अल्हम्दुलिल्लाह सुबह 11 बजे से हमारा मुशावरती इजलास शुरू हुआ। अल्हम्दुलिल्लाह बहुत कामयाब रहा। बहुत सारे बेंगलोर शहर के अतराफ़ अकनाफ के हज़रत उलमा इकराम, आइम्मा और फिर खुद्दाम, बहुत सारे नौजवान अल्हम्दुलिल्लाह इस इजलास में शिरकत किए और फिर तबादला ख़याल हुआ, मशवरा हुआ। और अल्हम्दुलिल्लाह सिर्फ उलमा ही नहीं बल्कि उनके साथ में हमारे उकला हज़रात, दानिशवरान और सियासी अमाइदीन भी अल्हम्दुलिल्लाह तमाम लोग बैठे, तबादला ख़याल हुआ। एक लाए अमल इंशाअल्लाह तैयार किया जाएगा और फिर उम्मत को उसके सामने पेश किया जाएगा। और फिर इन लोगों के गलत जो बातिल फ़िरक़े हैं, इनकी जो तबलीग है और फिर इनकी जो हम आम मुसलमानों तक जो रसाई है और इनके जो तरीक़े हैं, उन पर गौर किया गया किस तरह से इनको उन लोगों से अपने मुसलमान भाइयों से उनको महफूज रखे, दूर रखे। इस बिना पर अल्हम्दुलिल्लाह आज हमारा इजलास हुआ, अल्हम्दुलिल्लाह कामयाब हुआ। दुआ करें कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमारे इस कदम में कामयाबी अता फ़रमाए और फिर इस तहफ़्फ़ुज़ ख़त्म नबूवत के लिए हमसे जो कुछ होता है अल्लाह से दुआ करते हैं कि अल्लाह हमें इसके लिए कबूल करे।